کربلا کے علاقے بشام میں شاہراہ قراقرم پر دھماکہ، 5 چینی باشندوں سمیت 6 افراد ہلاک، بارود سے بھری گاڑی نے گاڑی کو ٹکر ماری۔ بھائی جان مجھے آج باقاعدہ خوف آ رہا ہے، باقاعدہ بلیو می آج میں بہت خوف زدہ ہوں اپنے ملک کو دیکھ کر۔ پاکستان کے لمحہ بے لمحہ بگڑتے آؤٹ آف کنٹرول سچویشن میں جاتے حالات دیکھ کر خوف آ رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں دہشت گردی کی نئی لہر عروج پر ہے، اور گزشتہ 2 سالوں میں صرف 2 سالوں میں 1563 دہشت گردی کے حملے ہو چکے ہیں۔ اور ہدف کون ہے؟ چین ہدف ہے، سی پیک ہدف ہے، فوج ہدف ہے، پاکستان ہدف ہے، اور ہم تقسیم ہیں، دشمن متحد ہیں، اوپر سے افغان، بھارت اور ایران کی سرحدیں بھی کشیدگی کی زد میں ہیں۔ یہ افسوسناک پہلو ہے۔ میرا تو ویو یہ ہوگا کہ افغانستان کو ہینڈل کرنا ہے تو ہینڈل ود کیئر، سافٹلی اور اسٹرانگلی، لیکن فوجی طریقے سے نہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ 2021 میں بھی داسو کے علاقے میں چائنیز انجینئرز جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ابھی آج بشام کے علاقے میں ایک دفعہ پھر چائنیز باشندوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ بلوچستان کا ایک مقام ہے تربت، وہاں پر پاکستان کی جو نیوی ہے اس کا 2nd لارجسٹ ایئر بیس اسٹیشن ہے، جس کو BLA ان کی ایک برانچ ہے جس کو کہا جاتا ہے مجید بریگیڈ، اس نے ٹارگٹ کیا۔ رات دیر تک وہاں پر فائرنگ ہوتی رہی، 12 سے زیادہ وہاں پر بم دھماکے ہوئے، اور BLA نے جی اس دھماکے کی اور اس اٹیک کی جو ہے رسپانسبلٹی کو قبول کیا ہے۔ یار میرے خیال میں یہ جو دھماکہ ہوا نا KPK کے اندر، یہ تو پہلی بات یہ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی غلطی ناکامی ہے، کیونکہ ان کو اتنی زیادہ پروٹوکول ملا ہوا ہے۔ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کتنا پروٹوکول ہے چائنیز کے پاس۔ بالکل ٹھیک ہے، اصل میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں کلونائز کر رہے ہیں، پاکستان کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے۔ یہ چائنیز نے آج تک ہمیں کیا ہی کیا ہے۔ ہیلو دوستو، سواگت ہے انڈو پاک ریئیکشن چینل میں۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا پاکستان میں ہو چکا ہے 2 سب سے بڑا اٹیک، جس میں 5 چائنیز نیشنلسٹ کی موت کا نیوز آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بلوچستان کا نیوی بیس پہ اٹیک کیا گیا ہے، جس میں بہت نقصان دیکھنے کو مل رہا ہے۔ عزیز دوستوں، تربت گوادر بلوچستان میں ابھی رائٹ ناؤ ایک اٹیک ہوا ہے، اور ہیوی گن فائر اور بم دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پاکستان آرمی کے ہیلی کاپٹر بھی نیچی پرواز پہ گردش کر رہے ہیں۔ پاکستان آرمی نے آپریشن شروع کر دیا ہے، بلوچ سرمچاروں کے اٹیک کا مقابلہ کر رہی ہے پاکستان آرمی۔ یہ پاکستان آرمی کا بیان ہے۔ پاکستان کے آرمی کے ٹٹو انفارمیشن منسٹر بلوچستان جان اچکزئی نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہم نے مار بھگایا ان کو، اور دہشت گردوں کو بھگا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تربت میں پاکستان نیوی کا جو بڑا وہ ہے سینٹر، وہ مسلسل بلوچ لبریشن آرمی کے مجید بریگیڈ کی طرف سے اٹیک کا شکار ہے۔ اس سال ابھی تو 2.5 مہینے ہوئے ہیں، 3 اٹیک ہو چکے ہیں۔ 29 جنوری کو مچ سٹی میں اٹیک ہوا تھا، اور ملٹری انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر گوادر میں 20 مارچ کو اٹیک ہوا، اور آج نیول ایئر بیس تربت پہ اٹیک ہوا ہے۔ عزیز دوستو، جو 20 مارچ کو جو اٹیک ہوا تھا ملٹری انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کے اوپر، اس میں بلوچ لبریشن آرمی نے بتایا ہے کہ 26 فوجی مارے گئے تھے، جس میں سے 6 ملٹری انٹیلیجنس کے تھے، 8 ISI کے تھے، اور 12 نیوی اور ملٹری کے آفیسرز اور جوان تھے۔ جبکہ پاکستان آرمی نے 9 موت کی کنفرمیشن کی تھی کہ 9 مرے ہیں، لیکن ظاہر پاکستان کے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیڈ باڈیز کے کوفین جا رہے ہیں اتنے سارے، تو چپ چاپ دفن کر دیا جاتا ہے تاکہ پبلک میں اور آرمی میں ڈس ہارٹننگ یا وہ نہ ہو، مایوسی نہ ہو، اس لیے بتایا نہیں جاتی ایگزیکٹ فگر۔ ادروائز یہ کنٹینیوس اٹیک جاری ہے بلوچستان میں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ چلیں آپ نے KPK پہ جو اٹیک ہو رہے ہیں اس کو تو TTP پہ ڈال دیا،
हालांकि टीटीपी भी पाकिस्तानियों के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन है तालिबान की, उसमें कोई अफ़गान नहीं है, पाकिस्तानी ही हैं। और आ जाते हैं बलूचिस्तान पे, तो अब बलूचिस्तान का किसके ऊपर डालेंगे? तो ये इन्होंने लेटेस्ट जो जान अचकज़ई ने कहा का मुकाबला कर रहे हैं, ये वो उसमें यही कहा है कि रॉ के दहशत गर्दों का सफाया कर देंगे, ये वो। मतलब लेट नाइट ये हमला हुआ है। तुर्बत इलाका है, almost 150 kilometer away from Gwadar and the part of the Makran division, ये एरिया है। उसका एयरपोर्ट है, उसके पास हेडक्वार्टर है नेवल, वहाँ पे ये अटैक हुआ और 4 लोगों ने यहाँ पे घुसने की कोशिश की, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि घुसने की कोशिश की, बट जो वहाँ के लोकल्स बता रहे हैं कि ये तकरीबन 45 मिनट से ज़्यादा फायर एक्सचेंज हुआ और इसके साथ काफ़ी मतलब जिसे कहते हैं कि धमाकों की आवाज़ें भी आई। क्या हुआ और बेसिकली अभी ये हो क्या रहा है, गवादर में हो, तुर्बत में हो, जीवनी में हो, पसनी में हो, या फिर इस एरिया में जो साउदर्न बलूचिस्तान कहलाता है, हो क्या रहा है? बीएलए का मजीद ब्रिगेड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम कर रहा है। खैर, इस खबर की डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक्त बलूचिस्तान की, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस, सीपेक का दिल जिसको कहा जाता है गवादर, इसमें वाक़या है, साउदर्न बलूचिस्तान में वाक़या है और इसके सराउंडिंग्स में जो एरियाज हैं वहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब नज़र आ रहे हैं इस वक्त। जहाँ पे भी हम देखते हैं तो पहले तो ये होता था कि जो कॉन्वॉयज वगैरह या फिर पेट्रोलिंग होती थी उसको निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन अब लास्ट तकरीबन 1 या 1.5 साल से बीएलए का जो मजीद ब्रिगेड है, वैसे तो ये पुराना जो बीएलए का एक रुकन था मजीद, उसके नाम से ये बना और फिर उसकी बेटी, उसके बेटे या फिर उनकी फैमिली के अलावा बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया और अब भी ज्वाइन करते रहते हैं। ये वो एक बीएलए का वो एक ब्रांच है कि बेसिकली ये इसको फिदायीन भी वो कहते हैं और ये मुख्तलिफ किस्म के ये वाले अटैक्स जो हैं ये करती है, जिसमें इंसर्जेंट्स जो होते हैं उन्होंने वापस नहीं जाना होता, बल्कि वो आते इस इरादे से हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाकर और फिर अपनी जान दी जाए। तो इसलिए ये एक स्पेशल, जिस तरह एसएसजी होता है, सेम लाइक दैट ये बीएलए का उस तरह का स्पेशल सर्विसेज ग्रुप आप इसको कह सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि एसएसजी के लोग मरने के लिए जाते हैं, लेकिन स्पेशल ऑपरेशंस वो करते हैं। बट ये लोग बेसिकली जहाँ पे भी अटैक करते हैं तो हम फिर देखते हैं कि ये इनकी जो लाशें होती हैं वो मिलती हैं और ये वापस नहीं जाते, अपने साथ खाने पीने की अशिया और ये सारा कुछ लेके आते हैं। बट अगर हम देख लें इन लास्ट 1 हफ्ते के दौरान इन लोगों ने 2 बड़े हमले किए और गवादर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन बलूचिस्तान और तुर्बत भी एक बड़ा अहम शहर है साउदर्न बलूचिस्तान का। वहाँ पर अगर हम देखें तो एक तो गवादर के सराउंडिंग में और फिर उसके साथ जो डिस्ट्रिक्ट केच लगता है, दैट इज वेरी नियर टू द ईरान बॉर्डर।